بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مضمون نگاری پر بات کی تھی اور چند معروضی سوالات بھی حل کیے تھے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ مضمون نگاری کے آغاز و ارتقاء پر باتیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو میں مضمون نگاری یعنی ایسے رائٹنگ کا باقاعدہ آغاز انگریزی ادب کے ذریعے سے ہوا تھا۔ اردو کی خوبصورتی ہے کہ دو اصناف یعنی انشائیہ اور مضمون دونوں کے لیے ایسے کی اصطلاح رائج ہے اور دونوں اصناف کی الگ الگ پہچان بھی ہے۔ اردو مضمون نگاری کے ابتدائی نقوش دہلی کالج سے ہی نظر آنے لگے تھے۔ دہلی کالج دراصل مدرسہ غازی الدین خاں کی توسیعی شکل تھا۔ یہ کالج 1825 عیسوی میں اجمیری دروازے کے باہر اس عمارت میں قائم ہوا جہاں 1710 سے لے کر 1824 تک مشرقی انداز کی ایک روایتی درسگاہ مدرسہ غازی الدین قدیم طرز کی تعلیم میں مشغول رہی۔ اسے نواب غازی الدین فیروز جنگ اول صوبیدار گجرات کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ ملک میں ابتری پھیلی تو مدرسہ غازی الدین بھی اس سے متاثر ہوا۔ مالی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی اور طلبہ کی تعداد کم ہوتے ہوتے 1823 عیسوی میں صرف 9 رہ گئی۔ 1823 میں مجلس تعلیم عامہ کی جانب سے ایک سرکلر جاری ہوا جس میں تجویز کیا گیا کہ دہلی میں جدید انداز میں تعلیم کے لیے ایک کالج قائم کیا جائے۔ چنانچہ 1825 عیسوی میں مدرسہ غازی الدین کی عمارت میں کالج قائم ہوا اور جے ایچ ٹیلر کو اس کالج کا قائم مقام پرنسپل مقرر کیا گیا۔ اس کالج میں مسٹر فیاکس بیتروس نے 1843 عیسوی میں دہلی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی تھی۔ اس کالج سے منسلک اساتذہ کرام میں ماسٹر رام چندر، امام بخش صاحبائی، پیارے لال اور مولوی ذکاء اللہ وغیرہ کے نام اہم ہیں جنہوں نے مضامین کے ابتدائی خط و خال متعین کیے۔ اس ضمن میں ماسٹر رام چندر کا نام سب سے زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے اصول علم، مثلث بالجبر، علم ہندسہ بالجبر اور تراش ہائے مخطوطی مرتب کی۔ تاریخ کو عالمی تناظر میں پرکھنے کے لیے تاریخ ہند، تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ یونان و روما، تاریخ خاندان مغلیہ، تاریخ کشمیر، سوانح رنجیت سنگھ، تاریخ میسوری وغیرہ لکھی۔ ادبی کتابوں میں کلیلہ دمنہ، تذکرہ شعرائے ہند، تذکرہ ہندو شعراء، جامع الحکایات، تاج الملوک و بکاولی، بدر منیر، شکنتلا، سودا، درد، میر اور جرأت کے دواوین اور انتخاب الف لیلہ وغیرہ شائع ہوئی۔ اردو لغت اور قواعد کی کتابوں میں محاورات اردو، چشمہ فیض اور صرف و نحو جیسی انگریزی جیسی اہم کتابیں بھی شائع ہوئیں اور شاید اسی لیے تبسم کاشمیری نے دلی کالج کو جدید سائنسی شعور اور ترجمے کا اہم مرکز قرار دیا ہے۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ماسٹر رام چندر اور ان کے دوستوں اور شاگردوں کی کوششوں سے مضمون نگاری کی ابتدائی شکل بھی نمودار ہونے لگی تھی، لیکن مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خاں کی تحریروں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے انگریزی زبان کے نامور مضمون نگاری کے طرز کی تقلید کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق کے ذریعے اس صنف کو پروان چڑھایا۔ سر سید نے 3 طرح کے مضامین لکھے: نمبر 1 خالص مذہبی اور دینی مضامین، نمبر 2 سیاسی مضامین اور نمبر 3 اصلاح اخلاق و معاشرت سے متعلق مضامین۔ سر سید کے نے سارے مضامین کو باقاعدہ ایسے کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، مگر زیادہ تر مضامین کی تعداد ایسی ہے جنہیں اس صنف میں شامل کیا جا سکتا ہے: تعصب، تعلیم و تربیت، کاہلی، خوشامد، بحث و تکرار، اپنی مدد آپ، امید کی خوشی، رسم و رواج کے نقصانات، عورتوں کے حقوق، خود غرضی اور قومی ہمدردی وغیرہ مضامین میں اختصار اور مرکزی خیال قدر مشترک ہے، جو ایک باقاعدہ مضمون کے بنیادی اوصاف یعنی خوبیاں ہیں۔ سر سید کے مضامین میں بعض کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں علمی
اور اصطلاحی معلومات کی بھرمار ہوتی ہے۔ اکثر مضامین میں اس کی حیثیت معلم اخلاق کی ہے، ادیب کی نہیں۔ ان کے مضامین میں جو فلسفہ اخلاق پیش ہوا ہے، مضامین میں تصورات اور معقولات کا جذبہ خوشنما اور دلچسپ تصویروں کو بگاڑ دیتا ہے۔ وہ زندگی کے خیال انگیز اور دلچسپ مناظر کم پیش کرتے ہیں۔ ان کمزوریوں کے باوجود اردو کے اولین مضمون نگار وہ ضرور ہیں۔ انہوں نے اپنے پرچہ یعنی رسالہ تہذیب الاخلاق جو 1870 میں جاری ہوا تھا، اس کے ذریعے ویسی ہی خدمات انجام دی جیسی برطانیہ میں اسٹیل اور ایڈیشن کے ذریعے انجام دی گئی تھی۔ اس رسالے میں ایسے مضامین شائع ہوتے تھے جن کا بنیادی مقصد اصلاحی ہوتا تھا۔ سر سید کی علی گڑھ تحریک اردو کی پہلی تحریک تھی جس نے ذہنی انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یہی تحریک تھی جس نے اردو ادب کو، جو شاعری تک محدود تھی، نثر نگاری سے باقاعدہ متعارف کروایا اور اس کے دائرہ کو وسیع کیا۔ سوانح نگاری، مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، ناول نگاری، تاریخ، تنقید، الغرض اردو زبان و ادب کی ہر صنف پروان چڑھنے لگی۔ سر سید سے قبل فورٹ ولیم کالج، غالب کے خطوط اور دہلی کے نثر ماسٹر رام چند کے ذریعے منظر عام پر آ چکی تھی۔ سر سید نے اپنی تصانیف اور مضامین کے ذریعے عبارت آرائی سے گریز کرتے ہوئے نثر میں سلاست اور صراحت کی راہ ہموار کی۔ انشائیوں کے علاوہ علمی اور بحث طلب نثر دیکھنے کو ملتی ہے۔ سر سید کے مضامین ان کے تہذیبی اور تاریخی شعور کے آئینہ دار ہیں۔ انہوں نے انگریزی ماخذوں سے بھی وسعت، گہرائی اور تنوع پیدا کیا تاکہ رسالہ تہذیب الاخلاق میں مضامین لکھنے والوں میں ایک بڑا نام نواب عظیم یار جنگ مولوی چراغ علی خاں کا ہے، جنہوں نے مضمون کی صنف کو کافی ترقی دی۔ وہ لکھنؤ میں ڈپٹی کلکٹر تھے، وہیں سر سید سے ملاقات ہوئی۔ انہی کے مشورے پر حیدرآباد میں دفتر معتمد انگریزی میں اہم خدمات پر مامور ہوئے اور 400 روپیہ ماہوار تنخواہ مقرر ہوئی، جو بعد میں 700 روپے ہو گئی۔ انہوں نے کئی تصانیف چھوڑی ہیں لیکن اپنے مضامین کی وجہ سے زیادہ مقبول ہوئے ہیں۔ ان کے مضامین میں مذہب کا رنگ بہت گہرا ہے، جس کی وجہ عیسائی مشنریاں ہیں جو عیسائیت پھیلا رہی تھی۔ مولوی چراغ علی نے یورپیوں کے ان کے اعتراضات کو رفع کرنے کی کوشش کی جو اسلام کے اصولوں اور قواعد کو چیلنج کر رہے تھے۔ انہوں نے ہر مضمون میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ اسلام مادی اور قومی ترقی کا دشمن اور دینوی منفعت کا مخالف نہیں ہے۔ سر سید کے رفقا میں ایک اہم نام سید مہدی علی محسن الملک کا ہے۔ انہوں نے سر سید کے اصلاحی کاموں کو آگے بڑھانے اور علی گڑھ تحریک کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے بعد سر سید کے ساتھ علی گڑھ میں قیام کیا اور اپنی زندگی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ محسن الملک نے اپنی تحریروں، بالخصوص اپنے مضامین کے ذریعے فلسفہ تمدن اور سیاسی اور عمرانی آدرشوں کی تشریح و تفسیر کی۔ انہوں نے اجتماعی زندگی کی نئی قدروں اور نئے امکانات کا خیر مقدم کیا۔ جب ہندوستان میں سودیشی تحریک پھیلنے لگی تو اس کی حمایت میں سودیشی تحریک نام کا مضمون لکھا اور داد حاصل کی۔ سر سید کی طرح انہوں نے بھی اپنے مضامین میں یہ کہنے کی کوشش کی کہ جدید علوم سے مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مذہب ایک عظیم صداقت ہے اور زندگی کی دوسری صداقتیں اس کی تردید نہیں کر سکتی۔ محسن الملک نے اپنے مضامین شاید ہی کوئی ایسی بات کہی ہو جس میں توازن اور منطقیت نہ ہو۔ مضمون نگاری بھی انہوں نے تمثیلی انداز کو اختیار کیا ہے، جس کی اچھی مثال موجودہ علوم کی شبیہ ہے۔ ان کا طرز اسلوب پرجوش، رواں، بے ساختہ اور مدلل ہوتا ہے۔ سر سید کے رفقا میں ایک اہم نام خواجہ الطاف حسین حالی پانی پتی کا بھی ہے۔ ان کی مضمون نگاری کے حوالے سے یہ بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مضمون نگاری میں حالی کا قد بہت اونچا تھا۔ حالی نے ویسے دور میں نثر نگاری میں قدم رکھا جب ہر طرف نثر میں مشکل پسندی کا رواج تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس قدیم روایت سے ہٹ کر ایک جدید راستہ نکالا اور جو کچھ لکھا وہاں سادگی اور سچائی کا خاص خیال رکھا۔
چاہے اس کا تعلق سوانح نگاری سے ہو، مضمون نگاری سے ہو یا تنقید سے۔ ہر جگہ انہوں نے اس پہلو کو مقدم رکھا۔ حالی کی مضمون نگاری کی خصوصیات میں سادگی، متانت، نرم رویہ، اعتدال، تصنع سے پاک اور انگریزی الفاظ کا استعمال ہے۔ ان کی تحریریں سادہ، عام فہم اور مؤثر ہوتی ہیں۔ حالی سادہ اور آسان زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کے جملوں میں سادگی، سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ حالی نے اپنے خیالات کو بہت ہی سادگی سے اور خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی تحریروں میں متانت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ ان کی زبان صاف ستھری ہوتی ہے اور ان کے خیالات بھی پاک صاف ہوتے ہیں۔ حالی نے جو کچھ لکھا وہاں پرلطف انداز میں بیان کیا۔ حالی کی تحریروں میں مقصدیت صاف طور پر نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا خاص مقصد کے تحت لکھا۔ ان سب کا سب سے بڑا مقصد اصلاح معاشرہ اور اصلاح ادب رہا ہے، اس لیے ان کی تحریروں میں مقصدیت موجود ہے۔ بہرحال حالی نے اردو نثر نگاری میں حصہ لے کر اردو نثر میں تبدیلیاں کی اور نئے انداز و اسلوب سے اردو نثر کو مالا مال کیا۔ انہوں نے اردو نثر کے لیے نیا راستہ بھی ہموار کیا۔ یہ قدرت کا اصول ہے کہ جب ایک تحریک یا رجحان کے عروج کا دور شروع ہوتا ہے تو اس کا زوال ہونا بھی لازمی ہے۔ سر سید تحریک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ سر سید کی عقلیت اور مقصدیت کے خلاف رد عمل کے طور پر لکھنؤ سے منشی سجاد حسین نے رسالہ اودھ پنج جاری کیا، جس میں مزاحیہ مضامین لکھ کر نئے طرز کے مضامین نگاری کا آغاز کیا۔ اس گروپ میں منشی سجاد حسین کے علاوہ مچھو بیگ ستم ظریف، تربھون لال ہجر اور سید احمد آزاد وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ منشی سجاد حسین نے 1877 عیسوی میں اردو کا مشہور مزاحیہ اخبار اودھ پنج نکالا۔ اس کے مالک اور ایڈیٹر وہ خود تھے۔ اس اخبار کے اجرا کی بنیاد پر وہ اردو میں ظریفانہ اخبار نویسی کی بنیاد ڈالنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اودھ پنج نے اردو ادب میں طنز و مزاح کی راہوں کو وسعت دی اور پرانی روشوں کے ساتھ ایک الگ راستے پر چلنے کی ابتدا کی۔ اس اخبار نے قومی معاملات اور عوامی مسائل کو بھی نظر انداز نہ کیا اور بڑھ چڑھ کر مشرقی تہذیب کے حق میں نعرے لگائے۔ اس اخبار میں وہ خود بھی لکھتے تھے اور اس وقت کے ممتاز ادیبوں تربھون ناتھ ہجر، مرزا مچھو بیگ ستم ظریف، سید محمد خان آزاد، اکبر الہ آبادی، احمد علی شوق اور منشی جوالہ پرساد برق سے بھی لکھواتے تھے۔ سجاد حسین کا شمار اعلیٰ پائے کے ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے مزاحیہ ناول کافی مشہور ہیں۔ زبان لکھنؤ کی بول چال کی زبان ہے۔ ان کے مشہور ناولوں میں حاجی بغلول سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ ان کے دیگر ناولوں میں میٹھی چھری، پیاری دنیا، کایا پلٹ، نشتر، طرحدار لونڈی اور حیات شیخ چلی اور دیگر شامل ہیں۔ اودھ پنج لندن پنج کے طرز پر ایک ایسا مزاحیہ ہفت روزہ اخبار تھا جسے منشی سجاد حسین نے لکھنؤ سے جاری کیا تھا۔ یہ اخبار سیاست کو ظرافت کا جامہ پہنا کر پیش کرتا تھا، گویا اودھ پنج میں لکھنے والوں نے طنز و ظرافت کے پیرائے میں زندگی کے ہر پہلو پر کڑی تنقید کی۔ ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی، الغرض زندگی کا کوئی بھی پہلو اودھ پنج کے قلمکاروں کے دسترس سے نہ بچا۔ اودھ پنج کے شرکا سامراجیت اور نئی روشنی کے سخت مخالف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی روشنی کے علمبرداروں، خاص طور سے سر سید احمد خاں اور ان کے نامور رفقا کا اودھ پنج نے خوب مذاق اڑایا۔ منشی سجاد حسین کے علاوہ پنڈت رتن ناصر شار، مرزا مچھو ستم ظریف، مولوی عبدالغفور شہباز، پنڈت تربھون ناتھ ہجر، منشی جوالہ پرساد برق، منشی احمد علی شوق، نواب سید محمد آزاد اور اکبر الہ آبادی جیسے بڑے بڑے سحرکار اہل قلم شامل تھے۔ اودھ پنج کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین بلا کے لکھنے والے تھے۔ انہوں نے اودھ پنج میں خطوط کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے انتہائی دلچسپ اور طنزیہ انداز میں ہندوستانی رؤسا پر چوٹیں کیں۔ اس کے علاوہ لوکل اور موافقت زمانہ کے زیر عنوان ان کے جو مضامین چھپے ان میں بھی سیاسی اور سماجی حالات پر بے باک تبصرہ کیا۔ انہوں نے کم و بیش 36 سال اودھ پنج کے ذریعے طنز و ظرافت کے گل کھلائے۔
رتن ناصر شار کا نام اودھ پنج کے لکھنے والوں میں خاصا اہم ہے، جن کی شہرت ان کی تصنیف فسانۂ آزاد سے ہے۔ اس ناول کے ذریعے انہوں نے اپنے عہد کی تہذیب و معاشرت، رسوم و رواج، تعلیم اور ادب سب پر مزاحیہ انداز میں تبصرہ کیا۔ اردو کو میاں خوجی جیسا مزاحیہ کردار انہی کے ذہن کی دین ہے۔ مچھو بیگ ستم ظریف کے فرضی نام سے اودھ پنج میں تقریباً 2 سال تک لکھتے رہے۔ تربھون ناتھ نے مزاحیہ نثر نگاری میں فسانۂ آزاد کا رنگ اختیار کیا اور اس وقت کی انحطاطی رجحانات کا مذاق اڑایا۔ جوالا پرساد برق نے سیاسی اور ملکی مسائل پر کھل کر طنز کیا۔ احمد علی کسمنڈری نے اودھ کی کھوکھلی معاشرت کو طنز کا موضوع بنایا۔ ان سب سے ہٹ کر نواب محمد آزاد نے اپنے مضامین میں مغربی تہذیب کے علاوہ مشرقی تہذیب پر بھی طنز کیا۔ شاعری میں بھی اودھ پنج نے ایک نئے طرز کی شاعری کو فروغ دیا، جس کے تحت اکبر الہ آبادی نے بلا کی شاعری کی۔ اکبر الہ آبادی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری سے خود مقبول ہوئے اور اودھ پنج کو بھی مقبولیت بخشی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ طنز و ظرافت کو فن کی حیثیت سے شعر میں برتا اور اجتماعی اور سیاسی مسائل کو اپنے طنز کا موضوع بناتے ہوئے اس کا رشتہ زندگی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اردو ادب کی فضا کو رنگینی اور خوشگواری عطا کی، ساتھ ہی مقصدیت کو فروغ دینے کا کارنامہ انجام دیا۔ یہ اخبار ہندو مسلم اتحاد اور انڈین نیشنل کانگریس کا معید، مغربی تہذیب کا مخالف اور مشرقی اقدار کا علم بردار تھا۔ مزاحیہ کارٹون اور نظمیں کثرت سے شائع ہوتی تھیں۔ اودھ پنج 36 برس کی مسلسل اشاعت کے بعد منشی سجاد حسین کی زندگی ہی میں 1912 عیسوی میں بند ہو گیا۔ رسالہ اودھ پنج کے بند ہونے کے بعد رومانیت یعنی رومانٹسزم کا دور شروع ہوا۔ رومانوی تحریک کو عموماً سر سید احمد خاں کی تحریک کا رد عمل قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ سر سید احمد خاں کی تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی۔ یہ دور تہذیب الاخلاق کا دور تھا اور تہذیب الاخلاق کی نثر عقلیت، منطقیت، استدلال اور معنویت کی حامل تھی۔ اس جذبے اور احساس کے خلاف رومانوی نوعیت کا رد عمل شروع ہوا اور جذبے اور تخیل کی وہ رو جسے علی گڑھ تحریک نے روکنے کی کوشش کی تھی، ابھرے بغیر نہ رہ سکی۔ رومانوی ادیب اپنے جذبے اور وجدان کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ اسلوب اور خیالات دونوں میں اس کی روش تقلید کے مقابلے آزادی اور روایت کی پیروی سے بغاوت اور جدت کا میلان رکھتی ہے۔ رومانوی ادیب حال سے ماضی یا مستقبل سے دلچسپی رکھتا ہے۔ حقائق واقعی سے زیادہ خوش آئند تخیلات اور خوابوں کی اور عجائبات و طلسمات سے بھری ہوئی فضاؤں کی مصوری کرتا ہے۔ دوپہر کی چمک اور ہر چیز کو صاف دکھانے والی روشنی کے مقابلے میں دھندلے افق، چاندنی اور اندھیرے کی ملی جلی کیفیت اسے زیادہ خوش آئند معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح اس لفظ کے 3 خاص مفہوم ہیں۔ نمبر 1، عشق و محبت کے تمام چیزوں کو رومانی کہا جانے لگا۔ نمبر 2، بناوٹ، زبان کی بناوٹ، سجاوٹ، آراستگی اور محاکاتی تفصیل پسندی کو رومانی کہا جانے لگا۔ نمبر 3، عہد وسطیٰ سے وابستہ تمام چیزوں سے لگاؤ، قدامت پسندی اور ماضی پرستی کو بھی رومانوی کہا جانے لگا۔ رومانوی طرز کے لوگوں میں عبدالحلیم شرر کے علاوہ جن لوگوں کے نام آتے ہیں ان میں عبدالرحمن بجنوری، عرش ملسیانی، فراق گورکھپوری، مہدی افادی، مجنو گورکھپوری، نیاز فتح پوری وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ سر عبدالقادر نے 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی یعنی 1901 میں لاہور سے ماہنامہ مخزن جاری کیا، جسے اردو کی علمی اور ادبی رسائل میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس رسالے کی اشاعت سے نہ صرف رومانیت کی تحریک کو تقویت ملی بلکہ بعد کے آنے والی تحریکوں کو بھی راہ ہموار ہو گئی۔ اس رسالے میں اپنے دور کے تمام رومانیت پسندوں نے لکھا اور اس رسالے نے بہت سے ادیبوں کو اردو داں سے طبقے سے روشناس کرایا۔ رومانوی رجحان کے بعد سیاسی مضمون نگاری کا آغاز ہوا، جس کے تحت مولانا محمد علی جوہر، ظفر علی خاں اور مولانا ابوالکلام آزاد نے تاریخی نوعیت کے مضامین
سیاسی نوعیت کے مضامین لکھے۔ مولانا آزاد نے رسالہ الہلال اور البلاغ کے ذریعے سیاسی معاملات کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مضامین کے ضمن میں مذہبی مضامین بھی لکھنے کا رواج ہوا، اور اس نوعیت کے مضامین لکھنے والوں میں سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، عبدالمالک آروی وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اسی دور میں فلسفیانہ مضامین لکھنے کا بھی رواج عام ہوا، اور نظم طباطبائی، عبدالماجد دریابادی، ڈاکٹر عابد حسین اس نوع کے اہم مضمون نگار تصور کیے جاتے ہیں۔ اگر مزاحیہ مضامین کی بات کی جائے تو فرحت اللہ بیگ، ملا رموزی، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، احمد جمال پاشا وغیرہ اہم مضمون نگار ہیں۔ اس کے بعد تحقیقی اور تنقیدی مضامین لکھنے کا رواج عام ہوا۔ مولوی وحید الدین سلیم، عبد الرحمن بجنوری، مولوی عبدالحق، حسرت موہانی، پنڈت برج نارائن چکبست، پنڈت دتاتریہ کیفی اور فراق گورکھپوری وغیرہ نے اس نوعیت کے مضامین لکھے۔ اردو میں جب ترقی پسند تحریک آئی تو ترقی پسندوں نے ایک خاص مقصد کے تحت مضامین لکھنے شروع کیے، جن کا مقصد ادب برائے ادب نہ ہو کر ادب برائے زندگی تھا۔ اختر حسین رائے پوری، احتشام حسین، آل احمد سرور، اختر اورینوی، عبادت بریلوی اور وقار عظیم کے نام اس ضمن میں اہم ہیں۔ جدیدیت کے دور میں ترقی پسند موضوعات کی مخالفت کی گئی اور علامت نگاری، ابہام پرستی اور تجریدیت پر زور دیا جانے لگا۔ اس دور میں جو مضامین لکھے گئے ان کی نوعیت علامتی تھی اور مشکل زبان استعمال کی جاتی تھی تاکہ قاری پر اپنا رعب جمایا جا سکے۔ شمس الرحمن فاروقی، فضیل جعفری، شمیم حنفی، باقر مہدی، محمود